الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو پورے پورے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام استاد گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام. حضرت گرامی، حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے سے قبل آپ کے خاندان کے ایک شخص حضرت نعیم بن عبداللہ اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اسلام لا چکی تھی، اور انہوں نے یہ بات اپنے خاندان اور دیگر لوگوں سے چھپا رکھی تھی. حضرت گرامی، حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے اور جو اسلام قبول کرتا اس پر بہت ظلم کرتے، لیکن آج تک کبھی کسی کو اس کے ایمان سے متزلزل نہ کر سکے. حضرت عمر فاروق نے ایک دن ارادہ کر لیا کہ آج میں دین اسلام کا خاتمہ کر کے ہی لوٹوں گا. آپ نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے. راستے میں جا ہی رہے تھے کہ آپ کی ملاقات حضرت نعیم بن عبداللہ سے ہوئی. آپ نے حضرت عمر فاروق کے تیور دیکھے تو دریافت کیا، تم کہاں جاتے ہو؟ فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. حضرت نعیم بن عبداللہ بولے، تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں رکھا ہے، اور یہ کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو کیا بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ تو تمہیں زمین پر چلنے کے قابل بھی نہ رہنے دیں گے. اور یہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے قبل اپنے گھر کی خبر لے لو کہ تمہارے بہنوئی اور بہن اسلام لا چکے ہیں. انہوں نے اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یہ سن کر حضرت عمر فاروق بھڑک اٹھے اور اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. آپ کے بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت بھی موجود تھے، جو آپ کو سورہ طٰہٰ کی آیات سکھا رہے تھے. جب آپ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کی آمد کا سنا تو حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن الارت کو گھر میں چھپا دیا، جبکہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے ان اوراق کو چھپا لیا. حضرت عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا، اے بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا، میں کچھ نہیں پڑھ رہی تھی. حضرت عمر فاروق بولے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اور یہ کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا اور تم مرتد ہو گئے. یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑ لیا. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جب یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے. تو حضرت عمر فاروق نے انہیں دھکا دیا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون کے قطرے جاری ہو گئے. حضرت سعید بن زید نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بول پڑے کہ اے عمر، بے شک ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا. تو اسی وقت حضرت فاطمہ بنت خطاب بولی، بے شک ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور اب تم جو چاہو کر لو، ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر فاروق کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اے بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب بولی کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، وہ جو قرآن 23 مدت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق اب غسل کرنے چلے گئے. جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود ان اوراق کی تلاوت شروع کی، اور جب آپ ان آیات پر پہنچی، اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں
اور میرے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، اور تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کیا ہی قدر والا اور عظمت والا کلام ہے، اور بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جب حضرت خباب بن الارت نے یہ کلمات سنے تو وہ اپنی جگہ سے باہر نکل آئے جہاں پہ انہیں چھپایا گیا تھا، اور کہنے لگے کہ اے عمر، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن الشام، دونوں میں سے ایک یا دونوں کے ذریعے دین اسلام کو تقویت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور حضرت عمر فاروق دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، دعائے مستجاب حضرت ختم الرسول، نہیں ممکن کسی سے ہمسری فاروق اعظم کی، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی، وما توفیقی الا باللہ۔